اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے سیف علی قریشی اور سیف علی قریشی یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ سورہ فتح، سورہ نمبر 48، پرائم نمبر کی سورہ، یعنی کہ جس کے اگر عدد کو جوڑا جائے 4+8 یعنی کہ 12 کے بعد 1+2=3۔ اسرار و رموز سے بھرپور یہ سورہ ہے۔ بیسکلی شان نزول جو ہے اس سورت کا وہ فتح مکہ کی سیلیبریشن ہے، اس کی ایکنالجمنٹ ہے۔ جس طریقے سے سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تو یہ ایک کھلی فتح تھی جو عطا ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو، جو فتح مکہ کی جنگ میں شریک تھے۔ یہ واقعہ ہے سن 8 ہجری کا اور 629 AD اور 630۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے دسمبر کے آخری ہفتے میں اور جنوری کے فرسٹ ویک میں سن 630 عیسوی میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اس میں جہاں اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، للہ جنود السماوات والارض، اللہ پاک نے ایسے لشکروں کا ذکر کیا جو کہ بعض اوقات نظر آتے ہیں، بعض اوقات نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس کی جو آخری آیت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ کلمے کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ پڑھتے ہیں ڈیلی کلمہ۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو اللہ پاک نے نام لے کے بیان فرمایا سورہ فتح میں۔ اس کی جو ایک انفرادی خصوصیت ہے اس سورہ کی یہ بھی ہے۔ اب آج کا جو موضوع ہے رزق کی تلاش اور سورہ فتح، اس سلسلے میں سورہ فتح کو بہت ہی بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یہ عمل جو میں ابھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کسی بزرگ کا عطا کیا ہوا ہے، ان کی با اجازت اس میں حکمت شامل ہے، ان کی اجازت شامل ہے۔ تو جو بھی بھائی بہن اس کو کریں گے انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اس عمل کے رزلٹس آپ خود دیکھیں گے۔ 3 ماہ کا عرصہ البتہ اس عمل کو لگتا ہے بیٹھنے میں، اسپیشلی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا روزی رزق، روزگار، ترقی، دکان، کاروبار کچھ اس طریقے سے بند ہوا ہو کہ اس کو کھولنے کی کوئی سبیل سمجھ میں نہیں آتی ہو، تو اس سے فائدہ اٹھائیے۔ پڑھنے کا ٹائم پہلے تو کوشش کیجئے کہ اگر فجر کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں آپ تو سبحان اللہ، بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن فجر کے بعد سب سے بیسٹ ٹائم جو ہے وہ ظہر سے پہلے ہے، یعنی زوال سے پہلے ہے۔ پھر تیسرا ٹائم ہے عصر اور مغرب کے درمیان، مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے کا ٹائم ہے۔ پھر چوتھا ٹائم ہے عشاء کے بعد۔ ان اوقات میں اس کی مدامت آپ کریں گے۔ سورہ مبارکہ سورہ فتح صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ سورہ فتح میں 4 دفعہ فتحنا یا فتحن یا فتح کا ورڈ آیا ہے۔ پہلی آیت میں انا فتحنا لک فتحن مبینہ، یہ 2 دفعہ آیا۔ تو آغاز آپ کریں گے، پہلے پڑھیں گے 3 دفعہ درود پاک، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے، 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ شروع کی انا فتحنا، جیسے ہی فتح پر پہنچے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور 500 دفعہ 500 ٹائمز پڑھیں گے یا فتح، وہاں پر رک جائیں گے، یا فتح پڑھیں گے 500 دفعہ۔ پھر سورت دوبارہ شروع کریں گے، یعنی انا فتحنا لک فتحن، پھر فتح آیا، پھر یہاں پر رک جائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور 500 دفعہ یا فتح پڑھیں گے۔ پھر سورت کو واپس سے دوبارہ شروع کریں گے۔ پھر جو فتحنا یا فتح ورڈ ریپیٹ ہوا ہے وہ سورہ کے اندر آیت نمبر 18 میں ریپیٹ ہوا ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 27 میں ریپیٹ ہوا ہے۔ یہاں پہ جس طریقے سے فتحنا یا فتح پر آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ پھر سے رکنا ہے اور 500 دفعہ یا فتح پڑھنا ہے، پھر سورت کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کچھ جو 7 مبین کا وظیفہ ہے سورہ یاسین کا، جو ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، 7 دفعہ مبین آتی ہیں سورہ یاسین کے اندر، اور ہر دفعہ مبین پر پہنچ کے پھر شروع کرنا پڑتا ہے سورہ یاسین کو۔ تو اس کی بھی وہی ترکیب ہے، جہاں جہاں ورڈ فتح یا فتحنا آئے گا وہاں پر آپ رک جائیں گے، 500 دفعہ پڑھیں گے یا فتح، پھر واپس سے سورہ شروع کریں گے۔ اب اس میں ٹوٹل ٹائم لگتا ہے 10 منٹ
12 منٹ یا 11 منٹ اس طریقے سے ٹائم لگتا ہے. لیکن افادیت کے حساب سے آپ کو فرسٹ ویک، سیکنڈ ویک، تھرڈ ویک اس قدر رزق کی کوئی ہلچل اپنے حالات میں تبدیلی اور یہ سب چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ یہ زندگی بھر وظیفہ جو ہے نا وہ ترک نہیں کریں گے. اور یہ افادیت کے لحاظ سے اور اس لحاظ سے بہت ہی اہم وظیفہ ہے کہ یہ سیلیبریشن کے لیے اللہ پاک نے سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی. اکنالجمنٹ تھی اس فتح کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی صورت میں حاصل ہوئی. اب یوں سمجھ لیجئے جیسے مدینہ کا جو فاصلہ ہے مکہ سے تقریباً 450 کلومیٹر آتا ہے انٹرنیٹ پہ. تو اچانک سے ایسا ہو جیسے اگر ہم واشنگٹن ڈی سی کو دیکھیں، واشنگٹن ڈی سی کے 400-450 کے ریڈیس میں کون کون سے شہر آتے ہیں. ساؤتھ کیرولینا آتا ہے، کولمبیا آتا ہے، دیگر اور بھی شہر آتے ہیں. تو کوئی فوج اٹھے ساؤتھ کیرولینا سے اور اچانک سے اٹھ کے واشنگٹن ڈی سی پر حملہ آور ہو جائے، وہ بھی صرف 8 سال کی قلیل مدت میں جو تیاریاں کی اہل اسلام نے، صحابہ کرام نے انڈر دا لیڈرشپ آف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں یہ ایک بہت بڑا معجزہ اس کو کہا جاتا ہے فتح مکہ کو. تو اس کی ریجوائس میں، اس کی سیلیبریشن میں عصر حاضر میں اگر دیکھا جائے تو 450 کلومیٹر دور سے ایک آرمی چل کے آ رہی ہے اور آپ کے شہر کے باہر رک جاتی ہے اور بغیر لڑائی کیے، بغیر کوئی گولی چلائے، بم چلائے، میزائل چلائے، آپ کے شہر کو کیپچر کر لے. کسی کے سر سے چادر نہیں اترے، کوئی بچہ یتیم نہ ہو، کفار کو کھلے عام ان کے لیے ایک دعوت، امن کی دعوت کہ جو بھی اس گھر میں آئے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر میں بھی رہے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. نارملی کیا ہوتا ہے، فوجیں جب شہروں میں داخل ہوتی ہے تو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا اللہ پاک کا. اندیکھی لشکروں سے للہ جنود السماوات والارض اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی. اور اسی سورہ مبارکہ کے اینڈ میں ان اصحاب کا بھی ذکر ہے جو کہ رکوع اور سجود میں اس قدر محو رہتے تھے کہ ان کی پیشانیوں پہ اثر سجود یعنی کہ سجدہ کرنے کا جو نشان ہے وہ نمایاں ہو چلا. اور جن کی مثال اللہ پاک نے فرمایا کہ تورات اور انجیل میں بھی ہے، ایسے لوگوں کی مثال جنہوں نے اتنے سجدے کیے کہ ان کے ماتھوں کے اوپر اس کا نور چھا گیا سجدوں کا. تو اس حوالے سے رزق کی کمی بیشی، بندش، کاروبار کی بندش، دکان کا ایشو، کوئی اور ایشو انسان کا مالی پریشانی سے ریلیٹڈ ہو، اس سورہ مبارکہ کے اس وظیفے سے جو 500 دفعہ یا فتح ہو، میں نے آپ کو بتایا ہر فتح کے اوپر پہنچ کے اور پھر واپس سے سورہ دوبارہ شروع کرنی ہے. تو اس کی برکت سے آپ دیکھیے گا کہ کتنا آسانی سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس سورہ مبارکہ کو ورد میں رکھیے کیونکہ یہ اللہ پاک کی جو حکمت کی شان ہے، حکومت کی شان ہے، جو گورننس اللہ پاک نے عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اس سورہ مبارکہ میں جن چیزوں کا ذکر ہے، بیعت کا ذکر ہے، بالخصوص عالم رؤیا میں خواب کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ سچ کر دکھایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو کہ فتح نصیب ہوئی ہے. تو بہت بڑی بشارتیں ہیں اس سورہ میں اور سیلیبریشن کا سورہ ہے. اور جب کوئی حاکم کی آپ کسی چیز کی تعریف کریں گے، اکنالجمنٹ کریں گے، تو حاکم خوش ہو کے کچھ تو دے ہی دے گا نا، ہمیں کچھ تو نواز ہی دے گا نا. تو ہمیں تو بہت ہی تھوڑا چاہیے، زیادہ تو چاہیے بھی نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کمنٹس میں اس وظیفے کے بارے میں، اس کی افادیت کے بارے میں کمنٹس میں آگاہ ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.